بلیٹن میں خوش آمدید۔ سب سے پہلے خبر آپ کو دیں، اثاثوں میں بکریاں تو دکھائیں، مہنگے تحفے نہیں۔ چیئرمین پی ٹی آئی توشہ خانہ کیس میں مجرم ثابت ہو گئے، 3 سال قید 5 سال نااہلی کی سزا سنا دی۔ زمان پارک لاہور سے گرفتار، اٹک جیل منتقل۔ سیشن کورٹ اسلام آباد نے فیصلے میں کہا کسی بھی شک کے بغیر چیئرمین پی ٹی آئی کی بےایمانی ثابت ہو چکی، وہ بدعنوانی کے مرتکب پائے گئے۔ چیئرمین تحریک انصاف کی گرفتاری پر امریکی محکمہ خارجہ کا رد عمل سامنے آ گیا۔ ترجمان امریکی محکمہ خارجہ کے مطابق چیئرمین پی ٹی آئی اور دیگر سیاستدانوں کے خلاف کیسز پاکستان کا اندرونی معاملہ ہے۔ دنیا بھر کی طرح پاکستان میں بھی جمہوری اصولوں کے احترام اور قانون کی حکمرانی کے قائل ہیں۔ چیئرمین پی ٹی آئی سے ملاقات کی اجازت نہیں دی جا رہی، وکالت نامے اور دیگر دستاویزات پر دستخط کرانے ہیں۔ توشہ خانہ کیس کے فیصلے کو چیلنج کرنا ہے، جس کے لیے دستخط لازمی ہے۔ قانونی حق سے محروم رکھا جا رہا ہے، ملاقات نہیں کرائی جا رہی۔ سربراہ پی ٹی آئی کے وکیل نیم پنجھوتا کہتے ہیں سپرنٹینڈنٹ جیل اٹک اور ایڈیشنل ہوم سیکرٹری سے رابطہ کیا، لیکن کوئی رسپانس نہیں دیا جا رہا۔ عمران خان صاحب کے ساتھ ملاقات کرنے کے لیے ہم نے پوری کوشش کی ہے۔ اٹک کے سپرنٹینڈنٹ ہیں، ان سے بھی رابطہ کیا ہے، اور ایڈیشنل جو ہوم سیکرٹری ہیں ان سے بھی ہم کوشش کر رہے ہیں کہ وہ ہمیں ملاقات کی اجازت دیں، لیکن دونوں طرف سے ابھی تک کوئی نہیں رسپانس آیا۔ خان صاحب سے ایک تو پاور آف اٹارنی سائن کروانے ہیں، وکالت نامے کروانے ہیں، کیونکہ مختلف درخواستیں ہم نے دینی ہیں، مختلف جو آرڈرز ہیں ان کو چیلنج کرنا ہے۔ تو توشہ خانہ کا فیصلہ ہے، اس کو بھی چیلنج کرنا ہے، لیکن ہمیں ان سے ملنے کی ابھی تک اجازت نہیں دی گئی۔ آج کے فیصلے کے ذریعے آئین اور قانون پر شب خون مارا گیا۔ ترجمان پی ٹی آئی کا کہنا ہے فیصلہ لے کر عوام میں نکلیں، حقیقت معلوم ہو جائے گی۔ سیاسی شکست کو ریاستی جبر و فستائیت سے بدلنے کی کوششیں ناکام ہوں گی۔ فیصلے میں قوم لندن منصوبے کی بازگشت سن رہی ہے۔ قوم جانتی ہے آج کا فیصلہ سیاست اور ریاست کو اپاہج بنانے کی کوشش ہے۔ شکست خوردہ عناصر نجات کا واحد وسیلہ سازشوں کو سمجھتے ہیں۔ قوم بیماری کا بہانہ بنا کر بھاگنے والے بھگوڑے کی اصلیت جانتی ہے۔ اب رونا کس بات کا؟ چیئرمین پی ٹی آئی مخافت عمل کا شکار ہوئی۔ وزیر داخلہ رانا ثناءاللہ کہتے ہیں جیل میں قانون کے مطابق تمام سہولتیں دینے کی ہدایت کی ہے۔ مخافت عمل ہے، اب رونا کس بات کا؟ میں نے تو آج کہا ہے کہ اسے جیل میں قانون اور رولز کے مطابق ہر سہولت دی جائے، لیکن کوئی ممنوعہ چیز نہ دی جائے۔ اگر جان ٹوٹنے پہ آئے تو پھر ڈاکٹر سے مشورہ کر کے دے دی جائے۔ یہ پہلی دفعہ ہوا ہے کہ اس نے پوری قوم کو تقسیم کر دیا، پوری قوم کی رگوں میں نفرت کو بویا، اور 4 سال میں ماسوائے اس بات کے کہ میں اس کو نہیں چھوڑوں گا، میں اس کو نہیں چھوڑوں گا، کوئی اور جو ہے وہ کام نہیں کیا۔ ہمیں یہ پورا سال ان چیزوں کو فیس کرنا پڑا جو تباہی جو ہے انہوں نے 4 سال میں جو ہے وہ لائی۔ 9 مئی کو دفاعی اداروں کے اوپر، دفاعی تنصیبات کے اوپر حملے کی، ایسے جرائم جو ہے وہ معاف نہیں کیے جا سکتے۔ جن لوگوں نے یہ کیا ہے انہیں فیس کرنا پڑے گا، اور ان لوگوں کے تانے بانے جو ہے یہ ملک کے اندر نہیں، ملک کے باہر بھی جو ہے وہ ملک دشمنوں سے ملے ہوئے ہیں۔ پی ٹی آئی کا چیئرمین کی گرفتاری کے خلاف قانونی جنگ کا اعلان۔ شاہ محمود قریشی کہتے ہیں پرامن احتجاج کا حق استعمال کرنا ہے، سرکاری املاک کو نقصان نہیں پہنچانا، قانون ہاتھ میں نہیں لینا، حقیقی آزادی کی جدوجہد آگے بڑھانا ہے۔ ویلکم بیک، اور اب بات کریں گے اثاثے چھپانے والا گوشواروں میں بھی 2 بکریاں ظاہر کرتا رہا۔ مریم اورنگزیب کا رد عمل۔ وفاق کی وزیر اطلاعات نے کہا 190 ملین پاؤنڈ القادر ٹرسٹ فورن فنڈنگ اور سیفرا کا جواب بھی دینا ہے۔ چیئرمین پیپلز پارٹی اور وزیر خارجہ بلاول بھٹو زرداری نے چیئرمین پی ٹی آئی کے خلاف فیصلے کو مخافات عمل قرار دے دیا۔ بلاول صاحب، خان صاحب کو آج سزا ہوئی ہے، کیا رد عمل دیں گے؟ خان صاحب کو آج سزا ہوئی ہے، مخافات عمل۔ عدالتیں آزاد ہیں، فیصلہ سب کو قبول ہونا چاہیے۔ پرویز خٹک کہتے ہیں ہمارے لیڈر نے گھڑی بیچی تو بڑی شرمندگی ہوئی۔ چیئرمین پی ٹی آئی فوج کے خلاف انقلاب لانا چاہتا تھا، پارٹی تباہ کر دی، لوگوں کو بے عزت کر دیا۔ عدالت آزاد ہے، جو فیصلہ کرتے ہیں سب کو قبول ہونا چاہیے۔ ساتھ نظر آ رہا تھا کہ انہوں نے اپنے ریٹرنز میں الیکشن کمیشن کو حساب نہیں دیا، اپنے ٹیکس میں نہیں شو کیا۔ مجھے تو بڑی شرمندگی جب پتہ چلا کہ ہمارے لیڈر نے گھڑی بیچ دی۔ تو غرور جو کرتا ہے اس کا سب نیچے ہوتا ہے۔ ہمیں تو 4 دفعہ موقع ملا الیکشن کا، لیکن عمران خان اس ملک میں الیکشن نہیں چاہتا تھا، وہاں انتشار چاہتا تھا۔ وہ تو چاہتا میں فوج کے خلاف انقلاب نہ ہوئی، تو یہ نتیجہ آپ کے سامنے، پارٹی کو تباہ کر دیا، لوگوں کو بے عزت کر دیا۔
کوئی بھی آج کھڑا نہیں ہوا, کسی میں ہمت نہیں باہر نکلنے کی. نتیجہ آپ کو نظر آ جائے گا انشاءاللہ انہی الیکشن میں اور چند دنوں میں. صبح ہوتے ہی ٹویٹ کر دیا تھا یہ اوپن اینڈ شٹ کیس ہے. فیصل وابڈا کہتے ہیں چیئرمین پی ٹی آئی کو بھی پتا تھا کہ سزا ہوگی. الیکشن میں چیئرمین پی ٹی آئی نظر نہیں آ رہے. آج صبح ٹویٹ کر دیا تھا یہ ایک اوپن اینڈ شٹ کیس ہے, ان سے غلطی ہو گئی, کرا دی گئی, بینیفٹ کسی اور نے لیا. چیئرمین تحریک انصاف کو بھی پتا تھا کہ ان کی کنوکشن ڈیو ہے. نالائکی کی ہے وکلا نے, کمپلیٹ انکمپٹنس ہے لائرز کی اسٹریٹجی, فیلئر ہے. بھی اور پیچھے کیسز آ رہے ہیں, مجھے بیلٹ کے اندر چیئرمین صاحب نظر نہیں آ رہے. پی ٹی آئی کی ٹکٹ دینے والا تو پتہ نہیں کون ہوگا, لیکن لینے والا کوئی نہیں ہوگا. یہ پارٹی چیئرمین پی ٹی آئی کی تھی اور چیئرمین پی ٹی آئی ہی پارٹی تھے. خام خیالی کسی کی اگر ہے کہ وہ حلوہ کھا جائے گا تو وہ خام خیالی میں بچپن سے چل رہے, وہ آگے بھی بچپن سے چلتے ہی رہے. صدر اور سیکرٹری سپریم کورٹ بار کا توشیخانہ کیس کے فیصلے کی قانونی حیثیت پر تحفظات کا اظہار. مشترکہ بیان میں کہا ہے ایڈیشنل سیشن جج نے ہائی کورٹ کے حکم کی خلاف ورزی کی. ایڈیشنل سیشن جج نے چیئرمین پی ٹی آئی کو الیکشن ایکٹ کے تحت بدعنوانی کا مجرم قرار دیا. بدقسمتی ہے کہ عدالت نے ملزم کو سماعت کا منصفانہ موقع فراہم کیے بغیر فیصلہ دیا. چیئرمین پی ٹی آئی کے وکیل کی غیر موجودگی میں فیصلہ جلد بازی میں کیا گیا. آرٹیکل 4 کے تحت ملزم کے بنیادی حقوق کی صریحاً خلاف ورزی ہے. فیصلہ وکیل کو سنے بغیر انتہائی عجلت میں سنایا گیا. ہائی کورٹ نے ہدایت کی تھی کہ درخواست قابل سماعت ہونے پر سرے سے فیصلہ کرے. فاضل جج نے معاملے کا نئے سرے سے فیصلہ کرنے سے گریز کیا. جلد بازی میں اور بغیر آزاد ذہن کے درخواست پر فیصلہ سنا دیا گیا. عجلت میں فیصلہ انصاف, فطری انصاف اور قانونی عمل کے اصولوں کے خلاف ہے. سپریم کورٹ بار کے صدر عابد زبیری کہتے ہیں چیئرمین پی ٹی آئی کو سزا کا فیصلہ متوقع تھا. غلط ڈکلیریشن پر پہلے بھی لوگوں کو سزائیں ہوئی ہیں. ہائی کورٹ میں اپیل ہی اس فیصلے کو ختم کرنے کا طریقہ ہے. فیصلہ تو بہت متوقع تھا, باتیں ہو رہی تھیں, اور جس طرح سے ہائی کورٹ میں ریلیف نہیں دیا گیا اور اسی جج کے پاس بھیجا جا رہا تھا جس پہ پی ٹی آئی کے وکیلوں نے اپلیکیشن دی تھی کہ وہ باعث ہیں, اور تو اس کے انہوں نے آج فیصلہ کر دیا, جبکہ کل تو ریمانڈ کیا تھا کیس آن دا بیسس کے پہلے وہ ڈیسائیڈ کریں گے کہ ان کے پاس جورسڈکشن ہے نہیں. اس کے بعد تو اپیل ہوتی ہے, لیکن اپیل بھی انفارچونیٹلی وہیں ہے حسین آباد ہائی کورٹ میں اس کی اپیل کرنی ہوگی. پہلے بھی کیسز ہوئے, لوگ نااہل ہوئے ہیں, کنوکشن ہو گئی ہے, اس کو ختم کرانے کا طریقہ یہی ہے کہ اس کی اپیل کی جائے. خوشی ہوگی جب نواز زرداری اور چیئرمین پی ٹی آئی اڈیالہ جیل میں کمرے میں ہوں گے. امیر جماعت اسلامی سراج الحق کا حافظ آباد میں جلسے سے خطاب. کہا نواز شریف اور شہباز شریف نہیں چاہتے الیکشن ہو, یہ جانتے ہیں عوام گندے انڈے ماریں گے. نون لیگ کے رہنما حمزہ شہباز کا جج ہمایوں دلاور کو خراج تحسین. حمزہ نے کہا عدالت نے توشیخانہ کیس میں چیئرمین پی ٹی آئی کی بے ایمانی اور کرپشن پر مہر لگا دی. مخالفوں پر بہتان تراشی, جھوٹے کیس اور گالم گلوچ کرنے والا انجام کو پہنچا. ہتھ کنڈوں کے باوجود جج ہمایوں دلاور کو جرأت مندانہ فیصلے پر خراج تحسین پیش کرتے ہیں. پی پی رہنما شرجیل میمن کہتے ہیں شاہ محمود قریشی کی پرانی خواہش پوری ہو گئی. ملتان میں مٹھائی بانٹ رہے ہوں گے. پی پی کسی کی گرفتاری پر جشن نہیں مناتی, لیکن قانون سے کوئی بالاتر نہیں ہے. کراچی سے خبر آپ کو دیں گے. صدر صرافہ مارکیٹ کے قریب ڈکیتی کا مقدمہ پریڈی تھانے میں درج کر لیا گیا ہے. 2 کروڑ 22 لاکھ روپے کی ڈکیتی کا مقدمہ گولڈ شاپ کے ملازم کی مدعیت میں درج ہوا ہے. عدنان راجپوت سے جانیں گے. عدنان, آگاہ کیجیے گا اس بارے میں. جی بالکل, یہ صدر صرافہ مارکیٹ کے قریب 2 کروڑ 22 لاکھ روپے کی واردات سامنے آئی ہے. واردات کا مقدمہ پریڈی تھانے میں درج کر لیا گیا ہے, جبکہ مقدمہ گولڈ شاپ کے ملازم کی مدعیت میں درج کیا گیا ہے. مقدمہ مدعی کے مطابق 5 اگست کی شام سیٹ یاسین کے کہنے پر اسکول بیگ دیا اور نجی گولڈ لیب میں 2 کروڑ 22 لاکھ روپے نقدی رقم سیٹ کے کہنے پر نجی گولڈ لیب سے اسکول بیگ میں 2 کروڑ 22 لاکھ روپے نقدی رقم لے کر آ رہا تھا کہ اچانک رستے میں موٹر سائیکل سوار 2 مسلح ملزمان نے اسلحے کے زور پر ملازم کو یرغمال بنایا اور نقدی رقم سے بھرا اسکول بیگ چھین کر ملزمان فرار ہو گئے. جبکہ واردات کی سی سی ٹی وی فوٹیج بھی منظر عام پر آ گئی ہے. فوٹیج میں ملزمان کو نقدی رقم سے بھرا اسکول بیگ چھینتے ہوئے دیکھا جا سکتا ہے. ملزمان نے یہ واردات دن دہاڑے چند منٹوں میں انجام دی اور فرار ہو گئے. جبکہ پولیس کا بتانا ہے کہ سی سی ٹی وی فوٹیج کی مدد سے ملزمان کی شناخت اور تلاش کا عمل جاری ہے. جی عدنان, بہت شکریہ تفصیل آگاہ کرنے کے لیے.
वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत CCI इजलास में मुल्क की 7वीं और डिजिटल मरदमशुमारी नताइज की मंजूरी दे दी गई। चारों वज़ीर-ए-आला ने मरदमशुमारी के नताइज से मुकम्मल इत्तेफाक किया। सियासी जमातों के नुमाइंदों ने भी मरदमशुमारी के नताइज से इत्तेफाक किया। पाकिस्तान की आबादी 24 करोड़ 10 लाख 90 हजार से ज्यादा हो गई। पंजाब की कुल आबादी 12 करोड़ 76 लाख 80 हजार, सिंध की आबादी 5 करोड़ 56 लाख 90 हजार, खैबर पख्तूनख्वा की आबादी 4 करोड़ 8 लाख 50 हजार, बलूचिस्तान की आबादी 1 करोड़ 48 लाख 90 हजार है। पहले डिजिटल मरदमशुमारी के मुताबिक कराची की आबादी 2 करोड़ से जायद है। इस्लामाबाद की आबादी 23 लाख 60 हजार हो गई है। इसमें जो भी एतराज किया, हमने हर मुमकिन कोशिश की कि ग्राउंड पे जाके उनके एतराज को रफा करें। सब एड्रेस हो चुकी। कराची का नंबर 2 करोड़ से कुछ ज्यादा है। ओवरऑल नंबर पूरे पाकिस्तान का कमोबेश कितना है? 24 करोड़ 14 लाख 90 हजार के करीब। इलेक्शन कमीशन को 120 दिन में हल्का बंदियों का अमल मुकम्मल करना होता है। अगर मौसर अंदाज से काम किया जाए तो इंतखाबात तकरीबन 5.5 माह के अंदर हो सकते हैं। विफाकी वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ कहते हैं नई मरदमशुमारी के नताइज ऐसे हैं कि कौमी असम्बली नशिस्तों की सूबाई तकसीम वही रहेगी। इलेक्शन कमीशन के लिए है हल्का बंदियों का अमल कितनी जल्दी करते हैं। 120 दिन की एक आउटर लिमिट है, इसको भी थोड़ा सा अगर इफेक्टिवली किया जाए और फिर इंतखाबात के लिए आपको क्लियर 54 डेज चाहिए होते हैं। अगर दोनों को मिला के देख लें बहुत भी ज्यादा हो तो 90 दिन में कुछ 2 से 2.5 महीने और पड़ेंगे, इससे ज्यादा नहीं जाने चाहिए। सूबों की जो नशिस्तें हैं कौमी असम्बली की, उनका जो हिस्सा है पंजाब का, बलूचिस्तान का, सिंध का, KP का और इस्लामाबाद का, वो वही रहेगा। किसी किस्म का सीटों पे फर्क नहीं आएगा। सूबाई जो तकसीम है सीटों की वो वही रहेगी। नहीं पता कराची की असल आबादी दिखाने में किसको खौफ है। लगता है 2 करोड़ 5 लाख लोग वो हैं जो मुकामी तौर पर आबाद हैं। कन्वीनियर MKM पाकिस्तान खालिद मकबूल सिद्दीकी ने कहा पहले बल्दियाती इंतखाबात और अब मरदमशुमारी की साजिश नाकाम बनाई। हमने अपना मुकदमा जीत लिया है। पहले बल्दियाती इंतखाब में होने वाली साजिश को नाकाम किया और फिर हम सब ने मिलकर इस साजिश को कम से कम बेनकाब भी कर दिया। जिन लोगों ने भी 70 लाख की आबादी को बरामद करने में और गिनवाने में हमारी मदद की, हम उनका शुक्रिया अदा करते हैं। हमें नहीं पता कराची की मुकम्मल तौर पर असल आबादी दिखाने से थोड़ा सा एहतियात से काम क्यों लिया गया। चंद दिन पहले मरदमशुमारी को नोटिफाई करने का फैसला बदनीयती पर मबनी है। नून और PP वाले अब किस मुंह से जमहूरियत के दिफा के भाषण देंगे। साबिक सेनेटर मुस्तफा नवाज खोकर का ट्वीट लिखा, फांसियां, जेलें, सोबतें इसलिए थीं आप आइन को पामाल करने में हिस्सेदार बन जाएं। इंतखाबात से ऐन पहले मरदमशुमारी नोटिफाई करने का मकसद बहरान पैदा करना है। मंसूबा साज 6 माह नहीं बल्कि इलेक्शन में लंबा इल्तवा चाहते हैं। माहिर कानून सलमान अकरम राजा को साजिश की बुआ न लगी। सरबराह पिलडॉट अहमद बिलाल महबूब बोले फरवरी से पहले इलेक्शन होते दिखाई नहीं दे रहे। गैर आईनी खाई में गिर चुका है। काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट में तो 2 गैर मुंतखब वजीर आला थे जिनका काम सिर्फ और सिर्फ इलेक्शन कराना होता है। इस नौयत के मामलात में मंजूरी देना उनके राइज में शामिल ही नहीं है। अब ये काउंसिल कुछ कह देती है, उसके बाद मुकदमे चले जाते हैं अदालतों में, तो उनका तो काम हो गया मनसूबा साजों का। तो ये तो जो मनसूबा है ये 3, 4, 6 महीने के इल्तवा का नहीं है, ये लंबे इल्तवा। 4 महीने तो इंतखाबात की तारीख 3 से 4 महीने तो कम से कम बढ़ जाएगी और जो फरवरी की डेट बताई जा रही थी वो मेरे ख्याल में काफी रियलिस्टिक डेट है इस नई हालात के बाद। आम इंतखाबात 15 फरवरी से पहले नजर नहीं आ रहे। साबिक सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन कंवर दिलशाद कहते हैं कौमी असम्बली की 266 और सूबाई असम्बलियों की 493 नशिस्तें हैं। नई हल्का बंदियों में 4 से 6 माह लग सकते हैं। मार्केशन होनी है आज से 9 तकरीबन 4 से 6 माह लगेंगे। 15 फरवरी से पहले तक हल्का बंदियों का मरहला तय होना मुश्किल है और 15 फरवरी के बाद ही फिर इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान इंतखाबी शेड्यूल जारी करने का मिजाज होगा। आइन की रूह से तो हल्का बंदियां करानी है। 90 दिन में इंतखाबात नहीं हो रहे, आगे एक्सटेंड हो रहा है, तो ये आइनी प्रोविजन का हिस्सा है। सेनेट कायमा कमेटी पर इत्तलात और नशरियात में पैमरा तरमीमी बिल 2023 मंजूर नहीं किया जा सका। सहाफती नुमाइंदों की हुकूमत बिल पर शदीद तनकीद। बिल को बेहतर बनाने के लिए हुकूमत की तरफ से तजावीज़ और तरमीम लाने की पेशकश कर दी गई। मकबूजा कश्मीर पर भारत के गाज़िबाना कब्जे के खिलाफ पाकिस्तान हाई कमीशन लंदन में वेबिनार मुनक्किद किया गया।
پاکستان ہائی کمیشن لنڈن میں یوم استحصال کی مناسبت سے ایک سیمینار کا انعقاد کیا گیا، جس میں 5 اگست 2019 کے بھارت کے غیر قانونی اقدامات کی مذمت کی گئی۔ سیمینار میں لارڈ قربان حسین سمیت برطانیہ کے اراکین پارلیمنٹ، ممتاز مقامی شخصیات، انسانی حقوق کی تنظیموں اور میڈیا نمائندگان نے شرکت کی۔ اس موقع پر اپنے خطاب میں ہائی کمشنر آف پاکستان ڈاکٹر محمد فیصل نے کشمیریوں کی حالت اظہار پر روشنی ڈالی اور عالمی برادری سے مطالبہ کیا کہ وہ مقبوضہ کشمیر میں قابض افواج کی طرف سے جاری انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں کو بند کروائیں۔ ڈاکٹر فیصل نے کشمیری عوام کے حق خود ارادیت کے حصول کے لیے پاکستان کی مسلسل حمایت کے پختہ عزم کا اعادہ کیا۔ برطانوی پارلیمنٹیرینز اور دیگر مقررین نے کشمیریوں کے ساتھ یکجہتی کا اظہار کرتے ہوئے ہندوستان پر زور دیا کہ وہ مقبوضہ کشمیر میں انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں بند کرے۔ فرید قریشی، ایئر وائی نیوز، لندن۔ کراچی میں امراض